اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ انما یقول لہ کن، اللہ تعالیٰ اس چیز کو صرف اتنا کہتا ہے تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا ذکر ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جن کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا دوبارہ، جسم گل گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیں، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کن کہے گا وہ ہو جائے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اسی طرح وہ جنت اور جہنم کو بعید سمجھتے تھے، وہ اس کائنات کے نظام کو اور اس کے مقاصد کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اور بغیر کسی سہارے کے اگر کھڑا ہے، اس کے نیچے آپ کو کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ایک اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ستون کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ بس، اس دن یہ گر جائے گا۔ یہ زمین یہ گھوم کیوں نہیں جاتی؟ یہ پانی پر کھڑا گیند ہے، اور پانی پر کھڑا گیند جو ہوتا ہے نا وہ لڑک جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ یہ گھوم کیوں نہیں جاتی؟ کلٹی کیوں نہیں کھا جاتی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے اس کو کن فیکون، اتنے سے اس نے اس کو روک۔ اگر یہ کلمے پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کے اندر کتنی طاقت ہے، اور اس کو پھر ہم اپنے نظام کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے گاڑے ہوئے یہ میخیں ہیں۔ اور ایک پہاڑ کے بارے میں جو علماء ارضیات، زمین کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی گڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک نوکیلی میخ ہوتی ہے، ایسے اوپر کو بھی اور نیچے کو بھی، درمیان سے ایسے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ زمین کی میخیں ہیں، کتنی بڑی ہے؟ کن فیکون۔ کوئی یوں میخ گاڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سی ہتھوڑیاں اور کون سے آلات استعمال کیے گئے؟ کسی کو پتہ؟ نہیں۔ کن کا کلمہ استعمال ہوا، کن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا پانی، یہ کہاں سے آ گیا؟ سوچئے یہ پانی کہاں سے آیا؟ کن، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہا، یہ پانی سب کا سب وجود میں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ جتنا ہوائیں ہیں اور اس کے علاوہ درخت ہیں، آج دیکھیں پہاڑوں کی ایسی کونے، پہاڑوں کے ان کی نکریں جہاں پر آج تک کوئی بندہ نہ جا سکا ہے نہ جا سکتا ہے، وہاں پر درخت لگے ہوئے، کسی نے وہاں پر جا کر بیج پھینکا؟ ذرا سوچئے، وہاں پر کون لے کر گیا بیج، اور کس نے اس کو بویا، اور کس نے اس کی آبیاری کی؟ وہ کیسے اتنے پرانے درخت، اتنے مضبوط درخت کھڑے ہیں، وہ جب گر کر ٹوٹتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کے استعمال میں آ جاتے ہیں، وگرنہ ان جگہوں پہ جا کے درخت لگاتا کون ہے؟ کن فیکون، وہ صرف کلمہ کن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو کہ یہ پیدا کیسے کیا گیا۔ اور واللہ یہ آپ نے اونٹ کو غفلت کی نگاہوں سے بڑا دیکھا ہے، کبھی اس آیت کو سامنے رکھ کے اونٹ کی بناوٹ پر غور کریں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو یہ گاڑے کیسے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں یہ پھیلائی کیسے گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھیں یہ اٹھایا کیسے گیا، بلند کیسے کیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر جو بندہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کلمہ کن کہنا ہے۔ تو پھر جب یہ عقیدہ بن جائے گا، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے گا، پھر وہ کسی پر ظلم کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، زیادتی کرتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ بھئی اللہ نے کلمہ کن کہنا ہے، میری طاقتیں، میرے وسائل اور میرے تعلقات یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ابھی دنیا کی سپر پاور
جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر طاقت ہے، اس طاقت کے اندر آپ دیکھیے کہ برف کے طوفان آئے، اس کی ٹیکنالوجی کدھر ہے؟ جدید ٹیکنالوجی والا ملک، اس سے کہو اللہ کی برف باری کو روکے، ان سمندر سے جو آنے والی تیز ہوائیں ہیں ان کو روکے، وہ کنٹرول کرے، اس کو پتہ چلے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کن کہے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے ہوئے۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ مسلمانوں پر اتنا ظلم، مسلمانوں کے ساتھ یہ، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کس چیز کی؟ اپنی بدعملیوں کی اور اپنی دین سے دوری کی۔ یہ سزا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ہم کڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر اس کلمہ کن کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کی پھر عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ پیچھے کرونا آیا، ساری دنیا بند ہو گئی، کوئی جدید سے جدید ملک بھی تھا، وہ جو جتنا ترقی یافتہ تھا اس نے اتنی سخت پابندیاں لگائیں، اس نے اتنا ہی جو ہے نا وہ حصار کیے، لوگوں کے نقل و حرکت کو بند کر دیا۔ کدھر گئی ٹیکنالوجی آپ کی؟ کن۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک کلمہ کہتا ہے۔ تو بھائیو، یہ کلمہ کن جو ہے نا، یہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ آپ کو کہتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں نا، دنیا کی طاقتیں جہاں پر جواب دے جائیں، وہاں پر کلمہ کن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔